اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بیکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا، یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات پیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تو واقعی بات ایسی ہے، ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے، اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتی، وہ والو اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو کھانے کی نالی کے اندر ایک والو ہوتا ہے وہ میرا والو لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ،
لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی ہے، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی، تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتی تھی۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے، اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت۔